अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। यूएई ने गैर मुल्कियों के लिए नौकरी हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। अमाराती हुकूमत ने 13 नई इकसाम के डिजिटल वर्क परमिट्स लॉन्च कर दिए हैं। इस नए निज़ाम के तहत वीज़ा प्रोसेसिंग में कागजी दस्तावेजात की शर्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है, जबकि फॉर्म में मालूमात भरने के मराहल भी बहुत कम कर दिए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि अब हायरिंग का अमल पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और आसान होगा। नए परमिट्स में बैरून मुल्क से भर्ती, नौकरी की तब्दीली, पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांस वर्क, फैमिली स्पॉन्सर्ड अफराद और आर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए खसूसी परमिट शामिल हैं। इसके अलावा 15 से 18 साल के नौजवानों के लिए भी जुवेनाइल वर्क परमिट मुतारिफ कराया गया है। अमाराती हुकूमत ने अवाम से ऑनलाइन तजावीज़ भी तलब की हैं ताकि इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। आयरलैंड ने गैर मुल्की हुनरमंदों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी है। हुकूमत ने वर्क परमिट कवानीन में अहम नरमी करते हुए 32 नई मुलाजमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। अब तामीराती मनसूबा साज, ज़राई माहिरीन, आंखों के डॉक्टर्स और सर्वेयर्स जैसे शोबे भी क्रिटिकल स्किल्स परमिट में शामिल कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि इन शोबों के माहिरीन अब आसानी से आयरलैंड जा सकेंगे। इसके अलावा फार्मेसी टेक्नीशियंस, डेंटल हाइजीनिस्ट्स, स्टील फिक्सर्स और कंक्रीट पंप ऑपरेटर जैसी नौकरियों को भी ममनुआ फहरिस्त से निकाल दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि मुल्क में मजदूरों और हुनरमंद अफराद की शदीद कमी है, इसीलिए बैरून मुल्क से ज़्यादा लोगों को बुलाने का फैसला किया गया है। स्पेन में मुकीम हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। स्पेन की हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए नई एमनेस्टी स्कीम शुरू कर दी है। इस स्कीम से 24,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को कानूनी रिहाइश और वर्क परमिट मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक वो अफराद इस प्रोग्राम के अहल होंगे जो 2025 के इख्तिताम से पहले स्पेन में मौजूद थे और जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अहल अफराद की इब्तदाई तौर पर 1 साल का रिहायशी परमिट और कानूनी तौर पर काम करने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम ने भी हंगामी बुनियादों पर हज़ारों पासपोर्ट्स, सर्टिफिकेट्स और हल्फनामे जारी करने शुरू कर दिए हैं ताकि पाकिस्तानी बर वक्त अपनी दस्तावेजात मुकम्मल कर सकें। बरतानिया की नई इमिग्रेशन पॉलिसी ने हज़ारों तारकीन वतन खानदानों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होम ऑफिस ने कानूनी तौर पर मुकीम केयर वर्कर्स के मासूम बच्चों को भी मुल्क छोड़ने के नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं। हैरान कुन बात यह है कि ये वो ख़ानदान हैं जो मुकम्मल कानूनी तरीके से बरतानिया आए थे और बाकायदगी से टैक्स भी अदा करते रहे हैं, लेकिन नई पॉलिसी के तहत वालिदैन को तो रहने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि बच्चों और शरीके हयात के वीज़ों में तोसी मुस्तरद की जा रही है। दूसरी जानिब हुकूमत केयर वर्कर्स के लिए मुस्तकिल रिहाइश का दौरानिया 5 साल से बढ़ाकर 15 साल करने पर भी गौर कर रही है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर कवानीन मज़ीद सख्त हुए तो बरतानिया को हेल्थ केयर सेक्टर में शदीद अफरादी क़ुव्वत की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी है। कैनेडियन हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब AI प्रोफेशनल्स के वर्क परमिट सिर्फ 20 दिन या इससे भी कम वक्त में जारी किए जाएंगे। ये नया फास्ट ट्रैक सिस्टम हुकूमत की AI फॉर ऑल हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद दुनिया भर के बेहतरीन माहिरीन को कनाडा लाना है। हुक्काम के मुताबिक पहले वर्क परमिट के फैसले में 2 से 6 माह लग जाते थे, लेकिन अब प्रोसेसिंग इंतहाई तेज़ कर दी जाएगी। इसके अलावा AI माहिरीन को मुस्तकबिल में मुस्तकिल रिहाइश के लिए भी खसूसी सहूलियात दी जाएंगी। कनाडा का कहना है कि वो अगले 5 साल में AI के शोबे में 2.5 लाख नई मुलाजमतें पैदा करना चाहता है ताकि मुल्की मईशत को अरबों डॉलर्स का फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया को इमिग्रेशन पॉलिसी के मामले पर एक और बड़ा झटका लग गया है। वफाकी अदालत ने H-1B वीज़ा पर आयद $1 लाख की भारी फीस को गैर कानूनी करार दे दिया है। अमेरिकी जज लियो सरोकन ने अपने फैसले में कहा कि ये फीस दरअसल एक टैक्स की शक्ल में थी, जबकि ऐसा टैक्स लगाने की मंजूरी कांग्रेस ने कभी नहीं दी। अदालत के मुताबिक सदर के पास इस नोयत की फीस नाफिज करने का कानूनी इख्तियार मौजूद ही नहीं था। याद रहे कि इस फैसले से पहले कंपनियों को एक वर्कर के वीज़े के लिए सिर्फ 2 से 5,000 डॉलर अदा करने पड़ते थे, लेकिन नई भारी फीस के बाद H-1B वीज़ा दरख्वास्तों में नुमायां कमी देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2026 तक पूरे अमेरिका में सिर्फ 85 कंपनियों ने ये फीस अदा की थी।
قطر نے مفت آٹومیٹک ویزا ایکسٹینشن کی عارضی سہولت ختم کر دی ہے۔ قطر کی وزارت داخلہ کے مطابق 7 جون سے پرانے امیگریشن قوانین دوبارہ نافذ کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے یہ خصوصی سہولت ایران کے ساتھ علاقائی کشیدگی اور پروازوں کی معطلی کے دوران ان مسافروں کے لیے دی گئی تھی جو قطر میں پھنس گئے تھے۔ اب حکام کا کہنا ہے کہ حالات معمول پر آنے کے بعد تمام غیر ملکیوں اور سیاحوں کو اپنے ویزے کی اصل میعاد کے مطابق ہی قیام کرنا ہوگا۔ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ مقررہ وقت کے اندر ویزے کی تجدید نہ کروانے یا ملک سے روانہ نہ ہونے کی صورت میں جرمانے اور قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئرلینڈ نے شارٹ سٹے ویزے کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر آپ کا وزٹ، ٹورسٹ یا بزنس ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ اپیل نہیں کر سکیں گے۔ یہ نیا قانون 1 جون 2026 سے نافذ ہوگا۔ حکومت کے مطابق شارٹ سٹے ویزا پر اپیلوں میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو رہا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اپیل کا فیصلہ آنے تک سفر کی تاریخ ہی گزر جاتی تھی۔ اسی وجہ سے حکومت نے اپیل کا نظام ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب امیگریشن حکام زیادہ توجہ ورک، اسٹوڈنٹ اور فیملی ویزوں پر دیں گے تاکہ ان کی پروسیسنگ تیز ہو سکے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے دور دراز علاقوں کے لیے بڑی خوشخبری سنا دی۔ حکومت نے کئی سالوں سے بند اور غیر فعال ایئرپورٹس کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کراچی میں ہونے والے اہم اجلاس میں ڈیرہ اسماعیل خان، تربت، دال بندین، سیدو شریف، سوات، سکھر اور نیو گوادر ایئرپورٹس کی بحالی کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ حکام کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان ایئرپورٹ کو پہلے ہی دوبارہ فعال کیا جا چکا ہے، جبکہ دیگر ہوائی اڈوں پر بھی جلد آپریشنز شروع کیے جائیں گے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ ان ایئرپورٹس کی بحالی سے نہ صرف سفری سہولیات بہتر ہوں گی بلکہ تجارت، سیاحت اور مقامی معیشت کو بھی بڑا فائدہ پہنچے گا۔ جرمنی نے غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 میں 3,32,000 سے زائد افراد کو جرمن شہریت دی گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے۔ مسلسل 5ویں سال بھی شامی باشندے سب سے زیادہ تعداد میں جرمن شہری بنے، جبکہ ترک اور روسی شہری بھی بڑی تعداد میں شامل رہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس بڑے اضافے کی سب سے اہم وجہ جرمنی کے نئے امیگریشن قوانین ہیں۔ جون 2024 میں حکومت نے شہریت حاصل کرنے کے لیے لازمی رہائش کی مدت 8 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوہری شہریت کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، جس کے بعد بڑی تعداد میں تارکین وطن نے جرمن شہریت حاصل کی ہے۔ دبئی نے علاج کے لیے آنے والے غیر ملکی مریضوں کے لیے ایک جدید سمارٹ میڈیکل ویزا سسٹم متعارف کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ویزا، انشورنس اور ہسپتال کی بکنگ ایک ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے منسلک ہوگی۔ دبئی کے محکمہ اقامت و خارجہ امور اور دبئی ہیلتھ کیئر اتھارٹی کے معاہدے کے تحت منظور شدہ ہسپتال اپنے مریضوں کے لیے براہ راست آن لائن ویزا درخواست جمع کروا سکیں گے۔ مریضوں کو صرف ایک بار پاسپورٹ، میڈیکل رپورٹ اور انشورنس دستاویزات اپلوڈ کرنا ہوں گی، جس کے بعد انہیں QR کوڈ پر مبنی انٹری پرمٹ جاری کیا جائے گا۔ اس نئے سسٹم میں اعتماد داروں کے ویزے بھی ایک ہی پلیٹ فارم سے پروسیس ہوں گے۔ علاج طویل ہونے کی صورت میں دبئی کے اندر سے ہی ویزے میں توسیع بھی ممکن ہوگی۔ حکام کے مطابق اس پیپر لیس سروس کا آغاز مرحلہ وار کیا جائے گا تاکہ دبئی کو خطے کا بڑا میڈیکل ٹورزم مرکز بنایا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات میں سخت گرمی میں کام کرنے والے پاکستانی مزدوروں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ اماراتی حکومت نے گرمیوں کے دوران مڈ ڈے ورک بین دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نئے قانون کے تحت 15 جون سے 15 ستمبر 2026 تک روزانہ دوپہر 12:30 سے شام 3 بجے تک کھلے آسمان تلے کام کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ حکومت نے کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مزدوروں کے لیے سایہ دار جگہیں، ٹھنڈا پانی اور آرام کی مناسب سہولیات فراہم کریں۔ حکام کے مطابق اس قانون کا مقصد مزدوروں کو شدید گرمی اور لو سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر کوئی کمپنی ان ہدایات کی خلاف ورزی کرے گی تو اسے ہر ورکر پر 5,000 درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ مجموعی جرمانہ 50,000 درہم تک پہنچ سکتا ہے۔ PIA نے اسلام آباد سے بیجنگ کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایئر لائن انتظامیہ کے مطابق پہلی پرواز 3 جولائی 2026 کو روانہ ہوگی۔ یہ فیصلہ پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے سفری رش کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔
اس نئی سروس سے اسٹوڈنٹس، کاروباری افراد، سیاحوں اور خاندانوں کو بڑا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اب انہیں کنیکٹنگ فلائٹس کی بجائے براہ راست اور کم وقت میں سفر کی سہولیات میسر آئیں گی۔ PIA کا کہنا ہے کہ مسافروں کو سستے کرایوں اور بہتر لگیج الاؤنس بھی فراہم کیا جائیں گے۔ ٹریول ایجنسیوں نے اس فیصلے کو خوشائن قرار دیا ہے، جبکہ حکام کے مطابق اس اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، تعلیم، سیاحت اور عوامی روابط مزید مضبوط ہوں گے۔ برطانوی حکومت نے امیگریشن قوانین مزید سخت کرتے ہوئے یونیورسٹیوں کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ نئے قانون کے مطابق اگر کسی یونیورسٹی کے بلائے گئے غیر ملکی اسٹوڈنٹس پڑھائی ادھوری چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے ویزے زیادہ تعداد میں مسترد ہوتے ہیں تو اس ادارے پر نئے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس لینے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ حکومت نے ویزا ریجیکشن کی حد کو 10% سے کم کر کے صرف 5% کر دیا ہے، جبکہ یونیورسٹیوں کو یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ کم از کم 95% اسٹوڈنٹس کورس میں داخلہ لیں اور 90% اپنی تعلیم مکمل کریں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جو ادارے ان شرائط پر پورا نہیں اتریں گے، ان کا غیر ملکی اسٹوڈنٹس بلانے کا لائسنس ہمیشہ کے لیے منسوخ کیا جا سکتا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ ویزے کے غلط استعمال کو روکا جا سکے۔ جنوبی کوریا نے غیر ملکی ہنرمندوں اور ماہرین کے لیے اپنے ورک ویزا قوانین میں بڑی نرمی کا اعلان کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت انصاف کے مطابق 1 جون 2026 سے امیگریشن نظام میں 2 اہم تبدیلیاں نافذ کر دی گئی ہیں۔ پہلی بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اب سائنس اور ٹیکنالوجی کے پروفیسرز، محققین اور عالمی ماہرین بھی ٹاپ ٹیئر ویزا حاصل کر سکیں گے۔ حکومت کا مقصد 2030 تک دنیا بھر سے 2000 بہترین سائنسدانوں کو جنوبی کوریا لانا ہے۔ دوسری جانب زراعت، لائف سٹاک اور ماہی گیری کے شعبوں میں مزدوروں کی کمی پوری کرنے کے لیے غیر ملکی اسکلڈ ورکرز کا کوٹا 30% سے بڑھا کر 50% کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان سمیت ایشیائی ممالک کے ہنرمند افراد کے لیے جنوبی کوریا میں قانونی ملازمت حاصل کرنے کے مواقع پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ کے ویزوں کو ترجیح دینے کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے ویزا حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے فٹ بال شائقین کے لیے خصوصی فیفا پرائیورٹی اپوائنٹمنٹ سسٹم متعارف کروایا ہے، جس کے تحت ورلڈ کپ دیکھنے کے خواہش مند افراد کو ویزا انٹرویوز میں پہلی ترجیح دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسٹوڈنٹ ویزا اور ایکسچینج پروگرامز کے امیدواروں کو انتظار کی لمبی فہرست میں ڈال دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال بھی ویزا پروسیسنگ میں تاخیر کے باعث اسٹوڈنٹ ویزوں کے اجراء میں 36% کمی دیکھی گئی تھی۔ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ہزاروں اسٹوڈنٹس امریکہ کے بجائے جرمنی، چین اور دیگر ممالک کا رخ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ برطانیہ کا ورک ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ UK کا اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کرنے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔